بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار عابد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی اپیلوں کے اوپر سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم قابل سماعت ہونے پر اعتراضات کا آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم اپیل قابل سماعت ہونے اور میرٹس پر اکٹھا فیصلہ کریں گے۔ آج کمرہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے، وہ آج موجود تھے۔ آج کی سماعت میں پروسیکیوٹر کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکے، یعنی کہ پروسیکیوٹر نے الزام لگایا تھا جو ایف آئی اے نے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے سائفر کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس کے بارے میں آج پروسیکیوٹر جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکا۔ آج کی سماعت میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی طرف سے عمران خان کی پریڈ گراؤنڈ تقریر جو ہے وہ پڑھ کر سنائی گئی، جس پر جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیے کہ یہ تو ایک سیاسی تقریر ہے، تو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ یس سر۔ آج کی سماعت میں سلمان صفدر نے سائفر کیس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ پریڈ گراؤنڈ جلسہ 21 مارچ کو ہوا، جبکہ ایف آئی آر میں درج ہے کہ سازش 28 مارچ کو میٹنگ میں تیار کی گئی۔ کیا جلسہ پہلے ہوا یا سازش بعد میں تیار ہوئی؟ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ کے بقول اس سیاسی تقریر پر شاہ صاحب کو بھی 10 سال کی قید ہوئی ہے، یہ بہت حیران کن ہے۔ جب عدالت میں سائفر کیس کی ایف آئی آر پڑھ کر سنائی گئی تو جسٹس صاحب نے کہا کہ اس ایف آئی آر کا سر پیر ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سائفر کیس جب بھی اوپن کورٹ میں کیس چلے گا سائفر کیس کا، تو یہ جو ہے ایف آئی اے جو ہے یہ پروسیکیوٹر جو ہے یہ اپنا دفاع نہیں کر پائے گا۔ آج خان صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ جب اس کیس کو ہائی کورٹ کے اندر اب سماعت ہوئی ہے اس کیس کی، تو اس کے اندر واضح طور پر پروسیکیوٹر ایف آئی اے جو ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج سوات میں عوام سڑکوں پر نکلی ہے۔ مراد سعید کے حق میں عوام نے احتجاج کیا ہے اور نعرے لگائے ہیں کہ مراد سعید کے اوپر جو جعلی ایف آئی آر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرکز اور تمام صوبوں میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ 30 مارچ کو اسلام آباد میں ملک بھر سے قافلے احتجاج کی صورت میں جو ہے وہ شمولیت کریں گے۔ اس کے بعد مرحلہ وار ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ آج کور کمیٹی میں کے اجلاس میں آج شیر افضل مروت نے اپنے متنازع بیان کے اوپر معذرت کی ہے اور آئندہ متنازع بیان دینے سے گریز کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے، اور بیرسٹر علی ظفر کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ متنازع بیانات سے گریز کریں۔